کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ میری امت پر کیا ہے؟ میری امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگلی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال آئے، عرض کی سنیا جماعت کون کرائے گا؟ محبوب نے حکم فرمایا جاؤ ابو بکر سے فرمائیں کہ جماعت کرائیں۔ آپ علیل تھے، محبوب کہتے ہیں ابو بکر موجود نہیں ہے، کون کھڑے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، باقی سارے صحابہ تھے، ابو بکر نہیں تھے۔ تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ آپ جماعت کروائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کر دی۔ اندر روم میں، کمرے میں محبوب کو حضرت عمر کی آواز آئی، کیونکہ آپ اونچی آواز پیچھے سے آواز دے رہے، نہیں نہیں آپ نہیں پڑھا سکتے۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور عربی کے الفاظ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور مسلمان پسند نہیں کرتے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور جماعت کرائے۔ اب یہ واضح حدیثیں ہیں جن سے کوئی انکار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرمائے، اما عائشہ صدیقہ پاس ہیں، حضرت علی بھی پاس ہیں۔ سوال ہے نا کہ حضرت علی نہیں تھے اس لیے ابو بکر کو فرمایا گیا؟ نہیں، حضرت علی بھی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جماعت کے بارے میں حکم ہوا، جب آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ حضرت ابو بکر کو حکم دو، مرو ابا بکر۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ کس کا حکم ہے؟ محبوب اپنی مرضی سے نہیں، میرے رب کی منشا سے بولتے ہیں۔ یہ بات ہے نا، وما ينطق هوا ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب اپنے رب کی مرضی کے بنا بولا ہی نہیں کرتے، پھول رولا ہی نہیں کرتے۔ محبوب جب بھی ان کی زبان اقدس سے لفظ نکلتے ہیں تو ادھر سے آتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ باتوں سے بات نکلتی ہے نا۔ محبوب نے فرمایا مرو، حکم دو۔ اب یہ وجوب حکم آ گیا، حکم دو۔ حضور کسے؟ ابو بکر، ابو بکر کو حکم دو، کیا؟ ان یصلی بالناس، لوگوں کو جماعت کروائیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی، محبوب اللہ کے رسول ہمارے سرتاج، آپ ابو بکر سے نہ کہیں، عمر سے کہیں، ابو بکر آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، وہ بڑے کمزور دل اور آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ محبوب نے پھر فرمایا مرو ابا بکر، جاؤ ابو بکر کو حکم دو۔ دوسری بار پھر ہم عائشہ صدیقہ نے عرض کی، حضور عمر فاروق سے فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ عرض کرتے ہیں سنیا، میرے ابا جان کو نہیں، عمر فاروق کو فرمائے، یہ رقیق القلب ہے۔ محبوب نے پھر دوسری دفعہ فرمایا جاؤ اسے حکم دے۔ جب تیسری دفعہ یہ فرمایا، عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور کہ ہم عمر کو نہ کہہ دیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یوسف والیاں بن گئی، میں حکم دے رہا ہوں جاؤ ابو بکر کو کہو کہ امامت کروائیں۔ اب پھر آگے ہوا کیا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں جب اللہ کے رسول نے ہمارے دینی معاملات میں ابو بکر کو چن لیا ہے تو ہم سارے اپنے دنیا کے معاملات میں بھی ان کو اپنا امام بناتے ہیں۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اس سے پیچھے بات بچتی نہیں ہے، کیونکہ جن کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں